میری شادی کو صرف 3 مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی عدت کے 4 مہینے اپنے ہی گھر میں گزارے۔ اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آ گئے، مگر ان کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ میں ان پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میرے والد کے مالی حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے اور انہوں نے بڑی مشکل سے میری شادی کی تھی۔ میری سسرال والے اچھے خاصے امیر تھے۔ میری ساس کے صرف 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میرا شوہر اس کا چھوٹا بھائی۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں چاہتی تھی کہ میری ساس میری شادی اپنے دوسرے بیٹے سے کروا دے، اس لیے میں نے ان کا دل جیتنے کی بے شمار کوششیں کی، مگر میں نے گھر کے سارے کام خود کرتی۔ رات کو سونے سے پہلے ساس کے پاؤں بھی دباتی۔ مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں ان کی خدمت کرتی تاکہ وہ ایک بار پھر مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ میری ایک نند تھی جو شادی شدہ تھی۔ وہ بہت کم ہمارے گھر آتی تھی کیونکہ اس کی شادی بھی ایک بڑے امیر گھرانے میں ہوئی تھی اور وہ اپنے میکے آنا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے گھر میں تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ آسائشیں تھیں اور وہ وہاں بہت خوش زندگی گزار رہی تھی۔ جب بھی وہ آتی میں اس کے دل سے مہمان نوازی کرتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی اور اس کی بچوں کا خاص خیال رکھتی۔ میری ساس اس بات سے بھی بہت خوش ہوتی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ وہ کہتی کہ میری دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی اتنی ہی اچھی ہو جتنی تم ہو، اور یہ بھی کہتی کہ تم بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ جس طرح تم میری خدمت کرتی ہو اس طرح سے تو کوئی بیٹی بھی اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی۔ میں ہر طرح سے اپنی ساس کا دل جیتنا چاہتی تھی کیونکہ ہمارے گھر میں صرف انہی کا حکم چلتا تھا، ہر فیصلہ انہی کی مرضی سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی بات ان کو بری لگ جاتی تو اس بات کا ذکر بھی گھر میں کوئی نہ کرتا کیونکہ وہ سخت مزاج خاتون تھیں اور ان کے آگے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی خوش تھیں کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے دیور کا نکاح میرے ساتھ کر دیں گی۔ میرا دیور جو لندن میں ڈاکٹر بننے کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کے واپس آنے میں صرف 3 مہینے رہ گئے تھے اور میں دل ہی دل میں خوش تھی کہ ایک بار پھر یہ گھر میرا ہو جائے گا اور میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی غربت سے گزاری تھی اور یہاں آ کر مجھے زندگی کی اصل آسائشوں کا پتہ چلا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میرا سسرال واقعی بہت امیر تھا اور ان کے پاس باپ دادا کی زمینیں بھی تھیں اور یہ خاندانی دولت مند لوگ تھے۔ میرا دیور شکل و صورت میں نہایت خوبصورت تھا۔ میں اسے شادی کر کے اپنی ساس کی طرح اس گھر پہ اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ مجھے علم تھا کہ یہ تبھی ممکن ہے جب وہ مجھ سے شادی کرے گا، کیونکہ میری ساس اور سسر اپنے بیٹے کی ہر بات مانتے اور ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرتے تھے۔ میرا پہلا شوہر عام شکل و صورت کا تھا اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کو بچپن میں ایک بیماری ہو گئی تھی جس کے علم پورے خاندان کو تھا، مگر میری ساس نے یہ بات میرے والد سے چھپائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میرے والد کو پتہ چلتا تو وہ کبھی بھی میرا رشتہ وہاں نہ کرتے۔ میرے والد لا علم تھے، اسی لیے میری ساس نے یہ رشتہ کروا دیا اور میں اس گھر میں آ گئی، مگر موت کو کون ٹال سکتا ہے۔ میری شادی کو 3 ہی مہینے ہوئے تھے کہ میرے شوہر کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ میری ساس نے ان کے علاج پر بہت پیسہ لگایا۔ وہ انہیں دوسرے ملک بھیجنا چاہتی تھیں، مگر وقت کم تھا اور چند دنوں میں وہ دنیا چھوڑ گئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد میں نے پورے 1 سال تک اپنی ساس سسر اور نند کی خدمت کی اور گھر کو سنبھالا، مگر اس دن مجھے بہت دکھ ہوا جب میری ساس نے کہا کہ اب میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈوں گی اور اس کی شادی کر دوں گی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں جو دن رات ان کے آگے نوکرانی بنی پھرتی ہوں، میری ساری محنت رائگاں جائے گی اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونا دینے چاہتی تھی۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں جو دن رات ان کے آگے نوکرانی بنی پھرتی ہوں، میری تو ساری محنت رائگاں جائے گی اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ ایک دن میں اور میری ساس شہر کی مشہور درگاہ بی بی پاک دامن گئے، کیونکہ وہ ہر جمعرات کو وہاں جاتی تھیں۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ایک نوجوان نابینا لڑکی بھکارن بنی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میری ساتھ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی کہ تم نابینا کیسے ہو گئی اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس سے اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے اسے پہلے سے ہی جانتی ہوں۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔
میری ساس اس لڑکی سے معافیہ مانگ رہی تھی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ نابینا لڑکی ان سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری ساس روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اب تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی، بس تم میرے ساتھ چلو۔ آخرکار وہ لڑکی ان کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئی۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور آپ اسے گھر کیوں لائی ہیں؟ تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنے بیٹے عارف کی شادی اس سے کروں گی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب ٹوٹتے نظر آ رہے تھے۔ ساس نے یہ کہہ کر صاف کر دیا اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ ایک نابینا بھیکارن کو اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے کیسے پسند کر سکتی ہیں، اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میرا دیور تو اسے دیکھتے ہی انکار کر دے گا، کیونکہ وہ لندن میں پڑھتا رہا ہے اور اس کی پسند بھی یقیناً کسی پڑھی لکھی لڑکی کی ہوگی۔ وہ کسی نابینا لڑکی سے شادی کیسے کرے گا؟ مگر میری ساس نے یہ بات اس سے چھپائی کہ جس لڑکی سے اس کی شادی کرنے جا رہی ہیں وہ نابینا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے دیور کو یہ حقیقت بتا دوں، مگر ساس نے سختی سے منع کر دیا کہ عارف کو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہونے والی ہے۔ جب نکاح کا وقت آیا اور میرا دیور عارف اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تو میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ اتنا خوش کیوں ہے۔ ایک نابینا لڑکی اس کی بیوی بننے جا رہی ہے اور پھر بھی وہ خوش ہے۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نکاح مکمل ہوا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میرے سارے خواب ٹوٹ کر رہ گئے۔ پھر میری ساس نے مجھے حکم دیا کہ عارف اور اس کی بیوی کی ساری ذمہ داری اب میری ہے، کیونکہ وہ اندھی ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر ہر کام تک سب میری ذمہ داری ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل جل اٹھا کہ میں نے پہلے اپنی ساس کی خدمت کی اور اب دیورانی کی نوکری کروں۔ میں نے بہت ہمت کر کے اس دن ساس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا، امی جان، آپ نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے؟ کیا مجھے ہمیشہ نکرانی بنا کے رکھیں گی؟ پہلے تو آپ تھیں، میں لڑکی بھی میرے سر پہ سوار کر دی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کی ماں ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت دل و جان سے کی، لیکن اب میں اس لڑکی کی خدمت نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے نرمی سے کہا کہ آ کر میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بات اس وقت کی ہے جب عارف لندن نہیں گیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ لڑکی ہمارے ہی محلے میں رہتی تھی اور عارف اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ یہ لڑکی بھی عارف کو پسند کرتی تھی۔ خاندان کے لوگ کئی بار مجھے کہہ چکے تھے کہ میں اس کا رشتہ لے کر جاؤں، مگر میں عارف کا رشتہ ایک امیر گھرانے میں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پیسے کو انسان کی خوشیوں سے بڑا سمجھا۔ سب نے سمجھایا مگر میں نہ مانی۔ ایک دن میں اس لڑکی کے گھر گئی اور اس کے والدین سے کہا کہ اپنی بیٹی کو عارف سے دور رکھیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ میرے پیسوں اور جائیداد پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم عزت والے غریب لوگ ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کو کبھی نہیں کہا کہ وہ آپ کے بیٹے کے قریب جائے۔ محلے کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان کی عزت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم آئندہ اپنی بیٹی کو عارف سے نہیں ملنے دیں گے۔ میں واپس آئی تو عارف نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں نے اسے کھانے کے لیے بلایا مگر اس نے منع کر دیا۔ عارف کی یہ بے رخی میرے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ میری ایک پکار پر میرے پاس آتا تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اس لڑکی نے اسے فون پر سب بتا دیا تھا کہ میں ان کے گھر گئی تھی۔ اگلی صبح عارف گھر سے نکلنے لگا تو میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نیلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے روکا، کہا کہ میں اس غریب لڑکی سے تمہاری شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی، وہ صرف تمہارے پیسوں پر نظر رکھتی ہے۔ عارف میری بات سنے بغیر چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور ہر چیز توڑ دی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے جواب نہ دیا۔ سارا دن کھانا نہیں کھایا۔ یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا کیونکہ میں اسے جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ وہ پہلے ہی بیمار تھا اور اب اسے یوں برباد نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح اس لڑکی کو عارف کی زندگی سے نکال دوں۔ اس لیے میں دوبارہ نیلم کے گھر گئی اور اس کے والدین سے کہا کہ اپنے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دیں اور اس کی زندگی سے نکل جائیں۔ نیلم کے والدین نے وعدہ کیا کہ وہ آج ہی شہر چھوڑ دیں گے۔ نیلم نے بھی کہا کہ ہمیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے، ہم یہ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارا پیچھا نہ کرے۔ اس نے کہا کہ
اس نے کہا کہ اس کی خوشیوں کا فیصلہ اس کی ماں کرے گی، اور آپ کے بیٹے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ماں کو اس کی خوشیاں عزیز نہیں ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے تمہاری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، بس جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد میں گھر لوٹی تو عارف کی حالت اور خراب ہو گئی تھی۔ وہ کھانا پینا چھوڑ چکا تھا اور ایک دن بے ہوش ہو کر گر گیا، اور بے ہوشی میں صرف نیلم کا نام لے رہا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کاش میں نے ان دونوں کی شادی کر دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میرا بیٹا ہاسپٹل میں تھا، جب اسے ہوش آیا تو روتے ہوئے کہنے لگا، امی مجھے نیلم کے پاس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے اس سے ملا دے۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا جیسے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں تمہارا رشتہ لے کر اس کے گھر جاؤں گی اور تمہاری شادی نیلم سے کر دوں گی۔ یہ خبر سننے کے بعد تھوڑا خوش ہونے لگا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو میرے بیٹے نے پھر سے نیلم سے ملنے گیا اور بہت مایوس ہو کر گھر واپس آیا، اور اس نے مجھے آ کر بتایا کہ امی جان اب تو آپ مان گئی تھیں، اب تو آپ بھی راضی ہو گئی تھی کہ میری شادی نیلم کے ساتھ کروا دیں گی، پر پتہ نہیں کیوں نیلم اور اس کے گھر والے یہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ان کا نمبر بھی بن جا رہا ہے، اب میں ان کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ اس محلے میں کافی لوگوں سے پوچھا ہے، مگر کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں، کیونکہ جانتی تو میں بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے تھے۔ میرے بیٹے نے پورے 6 مہینے نیلم کو تلاش کیا، مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ آخر مایوس ہو کر ہمدان کو یہ بات قبول کرنی پڑی کہ وہ اسے کہیں بھی نہیں ملے گی۔ ہمدان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کا یہ فیصلہ سن کر میں بہت اداس ہو گئی تھی اور اپنے کیے پر بہت پچھتانے بھی لگی تھی کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ اگر اس کی شادی نیلم کے ساتھ کروا دیتی تو کم از کم میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے تو رہتا اور یہ ملک چھوڑ کر بھی نہ جاتا۔ میں نے اپنے بیٹے ہمدان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری ایک بھی بات نہ مانی۔ اس نے کہا کہ میں نیلم کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا، اور اس ملک میں رہ کر مجھے نیلم کی یاد ضرور آئے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے شہر میں رہوں اور آتے جاتے نیلم کے گھر کی طرف نہ دیکھوں اور اس کی یاد مجھے نہ آئے۔ میرا جینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ ساری باتیں بتا کر ہمدان بہت رویا، اور میں اپنے کیے پر پچھتاتی رہی کہ میں نے اپنی زندگی میں آ کر اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد کر دیں۔ اگر میں اس کی شادی نیلم کے ساتھ کر دیتی تو آج وہ کتنا خوش ہوتا۔ میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے بعد ہمدان لندن چلا گیا اور میں نے نیلم کی تلاش جاری رکھی۔ میں نے نیلم کے سارے رشتہ داروں سے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی نیلم یا اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور بتا دیں۔ عجیب بات تھی کہ کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ آخر وہ لوگ گئے کہاں۔ اس کے بعد میں ہر جمعرات بی بی پاک دامن کے دربار پر جاتی اور دعا کرتی کہ میرے بیٹے کی خوشیاں مجھے واپس مل جائیں، اور میری دعائیں قبول ہو گئیں اور مجھے نیلم بی بی پاک دامن کے ہی دربار پر مل گئی۔ میں نے جب اسے وہاں دیکھا تو میں بہت خوش ہو گئی اور اسے لے کر اپنے گھر آ گئی۔ نیلم نے مجھے بتایا کہ جس رات وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے اسی رات ان کا بہت برا حادثہ ہو گیا تھا، اور اس حادثے میں اس کے دونوں ماں باپ کی بھی موت ہو گئی تھی اور نیلم نابینا ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر میں بہت روئی کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ اگر میں اسے یہ شہر چھوڑنے کے لیے نہ کہتی تو اتنا بڑا حادثہ ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ ہی دنوں میں نیلم کی شادی ہمدان کے ساتھ کر دوں گی۔ ہمدان جیسے ہی واپس آیا تو نیلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ہمدان کو خوش دیکھ کر میں بھی بے فکر ہو گئی کیونکہ مجھے ایک پل بھی اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس بہت پیسہ تھا، زندگی کی ہر آسائش موجود تھی الحمدللہ، مگر ان کی خوشی میرے لیے سب چیزوں سے زیادہ تھی۔ میری ساس یہ ساری باتیں مجھے بتا کر بہت رو رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی مجھے پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا اور تم کیا چاہتی تھیں، مگر میں مجبور تھی، میں ویسا کبھی نہیں کر سکتی تھی جیسا تم چاہتی تھی۔ تم میری بیٹی ہو، تم نے جس طرح میری خدمت کی ہے اس کا اجر تو تمہیں اللہ ہی دے گا۔ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کسی اونچے خاندان میں کر دوں گی۔ میری خوشی صرف تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ کہیں بھی ہو۔ مجھے اس رات مجھے کہا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے میں اپنی ساری دولت کے 2 حصے کر دوں گی، اس میں سے ایک حصہ تمہارا اور ہمدان کا ہوگا، اور پھر بھی تمہیں اگر اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ لینا ہے تو تمہیں پورا حق ہے، جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ میں اپنی ساس کی ساری باتیں سن کر مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں جو بھی کچھ سوچ رہی تھی وہ بہت غلط سوچ رہی تھی۔
میرے دل میں بھی دولت کا لالچ اتنا بڑھ گیا تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں کا بھی پیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کی موت کے بعد مجھے میرے میکے بھیج سکتے تھے، مگر ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، اور میری ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے پاس رکھا۔ میں نے اس وقت اپنی ساس کو کہہ دیا کہ نہیں امی جان، میں اپنی پوری زندگی آپ ہی کے ساتھ گزاروں گی۔ اس گھر میں جتنی خوشی مجھے ملی ہے، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنی خوشیاں اور اتنا سکون بھی آ سکتا ہے۔ آپ نے جتنا کچھ مجھے دیا ہے میرے لیے تو یہ بھی بہت ہے، مجھے مزید کی خواہش نہیں۔ میری ساس نے اسی وقت مجھے گلے لگایا اور کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ میری بیٹی ہی رہو گی، اور اس بات سے مجھے بہت خوشی ملی۔ میں نے اسی وقت ساس سے کہا کہ امی جان، میں ہمدان اور اس کی بیوی کو ان کے کمرے میں کھانا دے کر آتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اب آپ ان دونوں کی فکر مت کیا کریں، میں ہی اپنی دیورانی کا خیال رکھوں گی۔ اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، وہ میرے لیے بہن جیسی ہے۔ میں اسے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ میری ساس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہ میری بیٹی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میں جیسے ہی کھانا اور دودھ لے کر ہمدان کے کمرے میں گئی تو وہاں 3 اور ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔